میں ان دونوں شعروں کو ملا کر، دونوں اشعار کو ملا کر میں اب نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، عالم کبریٰ بقدرت سخرہ کرد، سخرہ کرد مسخر کر دیا سارے جہان کو۔ عالم کبریٰ جو انسان ہے، سارے جہان کو اس نے مسخر کر لیا ہے۔ اتنا بڑا انسان کہ جس نے دو عالم کو اپنی مٹھی میں بند کر دیا، دو عالم کو اپنے دامن میں پناہ دے دی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہ کے احاطے کے اندر سمیٹ رکھا ہے۔ اس کے متعلق کرد خود را در کہیں نقش نورد، کہ اتنا بڑا انسان جو عالم کبریٰ کہلاتا ہے، وہ کس طرح عاجزی اور کس طرح کمزوری اور کس طرح انکسار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح اب آگے جا کے وہ مثال دیتے ہیں، وہ شعر پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا ترجمہ عرض کر دوں۔ اس طرح جیسے پانی ہو اور پانی پر گھاس، پانی کے اندر سے جو گھاس نکلتا ہے اور وہ اوپر پتے پھیلا دیتا ہے، تو نیا دیکھنے والے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، اسے پتہ کہ یہ سبزہ ہے، یہاں کوئی پانی نہیں، نیچے پانی ہوتا ہے، اوپر سبزہ ہوتا ہے۔ اس طرح جس طرح پانی کے اندر سے سبزہ اٹھ کے اوپر پتے پھیلا کے پانی کو چھپا دیتا ہے، اس طرح بشریت روحانیت پر، بشریت نورانیت پر، بشریت نور نبوت پر غالب کر کے پردہ ڈال کے لوگوں کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، تاکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں لوگوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا ہے، سورج کو خدا بنا لیا ہے، ستاروں کو خدا بنا لیا ہے، سانپ کو خدا بنا لیا ہے، مورتیوں کو پوجنے لگے۔ وہ جو کچھ نہیں کرتے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے سامنے رکھ کے کہ یہ میرا خدا ہے، اور ہر آدمی اپنی مرضی کا خدا خود بنا لیتا تھا۔ تو جب اتنا پست تھا ذہن، اتنی کمزور تھی انسانیت اور اتنا کمزور تھا انسان کا علم کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود بنا کے سجدے کرتا تھا ظالم، لیکن وہ فرق نہیں کر سکتا تھا۔ تو اگر ایسا نبی کہ جو ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، رکھے ہوئے ہے، جب یہ اپنے کمالات یوں بے غبار، یوں بے حجاب دکھانے لگے تو ساری دنیا یہ سمجھے کہ یہی تو خدا آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس توحید کے جلوے کو قائم رکھنے کے لیے بشریت کا پردہ ڈالو اور عاجزی اور انکسار رکھو، کبھی پتھر باندھو اور کبھی بھوک کا مظاہرہ کرو، اور کبھی دیا بجھا کے رکھو، اور کبھی گھر میں چولہا نہ چلے تاکہ پتہ چلے یہ بھوکے ہیں تو ہم بھی بھوکے ہیں، ورنہ دودھ کی نہریں چلانے والا اگر بھوکا رہتا ہے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ لوگ جو دیوانے پتھروں کو خدا بنا رہے ہیں، جب میری قدرتوں کو یوں دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے، تو میں ہزار روکوں گا تو پھر بھی یہ سجدہ کریں گے کہ تم خدا ہو گئے ہو۔ تو توحید کے تقدس کے لیے خود کو عاجز بنا دیا، توحید کی عظمت کے لیے، توحید کے تقدس کے لیے، اس لیے فرمایا کرد خود را در کہیں نقش روت، خود کو تنہا عاجزی کے ساتھ وقت گزارا تاکہ توحید کی عظمت پر فرق نہ آ جائے۔ آگے فرماتے ہیں، حضرات جس نے توحید کو عظمت دی اور عظمت والی توحید کو اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے عجز سے، اپنے انکار سے، اپنے اقرار سے، اپنے انکسار سے، ہر لمحہ توحید، ہر لمحہ توحید، ہر لمحہ توحید، وہی خدا ہے جس نے اس ذات اقدس کو عالم کبریٰ بنا کے بھیجا۔ پھر عالم کبریٰ کیوں بنایا؟ بڑا جہان کیوں بنایا؟ اس لیے کہ زمین خلیفہ نہ بن سکی، جبریل خلیفہ نہ بن سکا، آسمان خلیفہ نہ بن سکا، عرش خلیفہ نہ بن سکا، جنت خلیفہ نہ بن سکا، جن خلیفہ نہ بن سکا، فرشتے خلیفہ نہ بن سکے، حوریں خلیفہ نہ بن سکیں، پہاڑ خلیفہ نہ بن سکیں، دریا خلیفہ نہ بن سکیں، سمندر خلیفہ نہ بن سکیں، بہار خلیفہ نہ بن سکے، دو جہاں کا یہ عالم قدس کے یہ انتہائی نظارے یہ خلیفہ نہ بن سکے۔ تو خلیفہ بنانے کے لیے ایک وہ ذات چاہیے جسے کمال بھی حاصل ہو، جمال بھی حاصل ہو، جس کے اندر کمال بھی ہو،
جس کے اندر جمال بھی ہو، جس کے اندر علم بھی ہو، جس کے اندر صبر بھی ہو، جس کے اندر حلم بھی ہو، جس کے اندر قدرت بھی ہو، جس کے اندر قدرت سنبھالنے کا پیمانہ بھی ہو، جس کے پاس اختیار بھی ہو اور اختیار کو ہر وقت استعمال کرنے نہ کرنے میں اس کے مزاج کے اندر تحمل موجود ہو، جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کو دیکھ کر توحید کا جلوہ نکھر جائے، جس کو دیکھ کر خدا کے ایک ہونے کا یقین پختہ ہو جائے، جس کو دیکھ کر خدا کا علم، خدا کا حلم، خدا کے جلوے، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کا جلال، اس کی بخشنہاری، اس کی شان ستاری اور اس کا مقام غفاری، یہ ساری چیزیں نبی کے وجود میں دکھائی گئی ہیں کہ یہ نائب بھی ہے، خلیفہ بھی ہے اور میری قدرت کا تماشا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا تم ہی عالم کبریٰ ہو، تم ہی عالم کبریٰ ہو۔ تو جب وہ آیت دنیا میں عالم کبریٰ بن کر انسان عالم کبریٰ بنا، دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو زمین تابع ہے، آسمان تابع ہے۔ آسمان کتنا بڑا ہے مگر نبی پاک اس سے بڑے، سورج کتنا بڑا ہے، نبی پاک اس سے بڑے، اور جو بڑا ہوتا ہے چھوٹے اس کے تابع ہوتے ہیں، یہ اس سے بڑے۔ اس لیے فرمایا ایک وقت آیا تھا نا، سورج غروب ہو گیا تھا، تو ایک کامل بڑے نے اپنے غلام چھوٹے کو حکم دیا تھا۔ انداز کلام میرا تھوڑا بدلا ہوا ہے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک کامل بڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے غلام چھوٹے کو جو سارے جہان کو منور کر رہا ہے حکم دیا تھا، میرے علی کی نماز قضا ہو گئی، واپس آؤ۔ دوڑتا ہوا نہیں آئے، تو پھر بڑا کون ہوا؟ کون ہے بڑا؟ اندازہ کرو نا بڑا کون ہے۔ پھر مکے کی ایک پہاڑی پر جا کے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے، جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے اور بڑے بڑے خبیث تماشا دیکھنے آئے، اپنے بھی تھے بیگانے بھی، اپنوں کو تو ایمان ملنا تھا اور خبیثوں کو تو جہنم کے دروازے کھلنے تھے۔ وہاں کھڑے ہو کے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ معجزہ۔ فرمایا چاند، کچھ یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ادھر آؤ۔ کیا دوڑتا ہوا نہیں آیا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کیا چاند دوڑتا نہیں آیا؟ اتنا بڑا چاند، اتنے دور رہنے والا۔ تو یہ مکہ شریف میں رہنے والے آقا دو عالم، آپ پوچھو نا دل سے بڑا کون ہے؟ کون ہے بڑا؟ اور جب حضور تشریف لے گئے، ایک آسمان دوسرا آسمان، اس کی نہ لمبائی کا پتہ، نہ چوڑائی کا پتہ، نہ بلندی کا پتہ، یہ اتنا بڑا، اور جتنا یہاں سے آسمان اونچا ہے اتنا ہی موٹا ہے۔ لیکن جب حضور گزرنے لگے تو آسمان سلام کرنے لگا، ایک آسمان دوسرا، پھر فرشتے، پھر عرش جھک گیا، عرش کے سر پہ نبی پاک قدم رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب عرش جھکتا ہے نبی پاک کھڑے ہوتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ سر پہ کھڑے ہونے والا بڑا یا سر جھکانے والا بڑا ہوتا ہے؟ کون بڑا ہے؟ پھر یہ مشرق والے کدھر منہ کرتے ہیں؟ مغرب والے کدھر کرتے ہیں؟ مکہ۔ اور جنوب والے کدھر کرتے ہیں؟ مکہ۔ اور شمال والے کدھر منہ کرتے ہیں؟ مکہ۔ مکے میں کیا ہے؟ بیت اللہ۔ اے بیت اللہ تیری کیا شان ہے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں میری کیا شان ہے۔ کس نے میری شان بنائی؟ کعبے نے، بیت اللہ نے، خدا کے گھر نے، ساری دنیا جس کا طواف کرتی ہے۔ یہ جب جھکنے لگا تو رسول اللہ کی طرف منہ کر کے سر جھکا کے زمین پر لگایا، پھر واپس کھڑا ہو گیا۔ بیت اللہ میں ہوں، وہ محبوب خدا ہیں، میں گھر ہوں خدا کا، لیکن وہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، مجھے ان کے سامنے سر جھکانا ہی جھکانا۔ طواف کرے دنیا مگر بڑے کے سامنے وہ بھی جھکے گا، لیکن چھوٹے کو بڑا کرنے کے لیے نبی خود طواف کرنے لگ گئے۔ فرمایا میں تجھے ذلیل نہیں ہونے دوں گا، تمہیں بڑا ہی کر کے رکھوں گا، میں تمہیں بڑا کروں گا، میں بڑا ہو کے تم چھوٹے کا جو طواف کر رہا ہوں تو تمہیں بڑا کر رہا ہوں، میں تمہیں بڑا کر رہا ہوں۔ تو پھر سوچو تو صحیح نا، عالم کبریٰ بقدرت سخرقت، ایسا ہوا۔ پھر جہاں تک اب یہ پانی ہے حضرات گرامی، پانی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، درخت دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، پتھر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہر شے اور جانور دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اونٹ جانوروں میں ظالم چیز، اونٹ وہ بھی پاگل، اونٹ
पागल, मस्त ऊंट, वो भी पागल, लोग भाग रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं, जानवर उससे पनाह मांग रहे हैं, और ऊंट दौड़ता हुआ नबी पाक की तरफ आया, दौड़ता हुआ नबी पाक की तरफ आया। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर ऊंट दीवाना है, ये मार खाने वाला है, ये मार के खाता आदमी को, ये तबाह करता है, हमला करता है, संभलने नहीं देता, बचना चाहिए। हुजूर ने फरमाया, पागलों को ठीक करने के लिए नबी मबूस हुआ करता है। मैं बदल जाऊं, रास्ता बदल दूं तो फिर नबी काहे का हुआ? आने दो, नज़दीक आओ। जब बिल्कुल करीब आया तो सामने हुजूर को देखकर वो ऊंट सर सजदे में रख के सजदा करने लग गया। ऊंट तुम बड़े हो, लेकिन तुझसे भी कोई बड़ा है, तुझसे भी कोई बड़ा है जिसके सामने तू झुक के उनकी बढ़ाई का ख्याल कर रहा है। हज़रात गिरामी, ये बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ झुक के सलाम करते हैं। यानी सबसे मजबूत पत्थर पहाड़ ओहद। हदीस में आता है हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ओहद के सर पे चढ़ गए, तशरीफ़ ले गए, जलवा फरमा हुए। सिद्दीक साथ हो गए, उस्मान साथ हैं, उमर साथ हैं, हज़रत अली साथ हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। कमाल है यार, गौर तो करो कि कायनात का मुख्तार, खुदा का यार पहाड़ के चोटी पर खड़ा है, सिद्दीक साथ हैं, क्या नज़ारा होगा। अली साथ हैं, क्या तमाशा होगा। उमर साथ हैं, क्या दबदबा होगा। उस्मान साथ हैं, किस तरह हयाएं झूम के आती होंगी। पत्थर, पहाड़,